بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین. مصنف نے کہا الحمدللہ الذی ہدانا ہدانا سواء الطریق. الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کی، جس نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا. یہاں لفظ ہدانا الحمدللہ تو ہو گیا نا، آگے ہے ہدانا لفظ ہدایت. لفظ ہدایت کے دو معنی ہیں. لغت میں ہدایت کہتے ہیں راہ نمودن، راستہ دکھانا. ہدایت کے دو معنی ہیں اصطلاح میں. پہلا معنی ہے ایصال الی المطلوب. ایصال الی المطلوب، مطلوب تک پہنچانا، مطلوب تک پہنچانا. دوسرا معنی ہے اراءۃ الطریق. اراء یریء اراءۃ دکھانا، الطریق راستہ. ہدایت کا دوسرا معنی ہے راستہ دکھانا. تو ہدایت کے دو معنی ہو گئے. ایصال الی المطلوب، اوصل یوصل ایصالا پہنچانا. المطلوب مقصود منزل، مطلوب تک مقصود تک پہنچانا. اور دوسرا معنی ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا. وہ راستہ جو مطلوب تک پہنچاتا ہے یا پہنچتا ہے. مطلوب تک پہنچانے والے راستے کو دکھا دینا. دونوں معنی سمجھ میں آ گئے؟ دونوں معنی میں فرق کیا ہے؟ ایصال الی المطلوب اور اراءۃ الطریق میں فرق کیا ہے؟ دو وجہ فرق ہے. ایصال الی المطلوب کے بعد گمراہی ناممکن، اور اراءۃ الطریق کے بعد گمراہی ممکن ہے. فرق سمجھ میں آ گیا؟ آپ سے کسی نے پوچھا دارالعلوم زکریا کدھر ہے؟ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، موٹر سائیکل ہو یا گاڑی ہو. آپ نے ہاتھ سے پکڑ کر اس کو آ کر یہاں مدرسے کے اندر گیٹ میں اندر داخل کر دیا. یہ ہے دارالعلوم زکریا. اب یہ دارالعلوم زکریا سے آگے پیچھے بھٹک سکتا ہے؟ اندر کڑا ہے، اب کیسے گمراہ ہوگا؟ اندر تو آ گیا، مقصود دارالعلوم زکریا اور مقصود تک پہنچ گیا. یہ ہے ایصال الی المطلوب. اس نے دارالعلوم زکریا کی رہنمائی مانگی. دارالعلوم زکریا کدھر ہے؟ آپ نے ہاتھ سے پکڑ کر اس کو دارالعلوم زکریا کے اندر داخل کر دیا. تو اب یہ گمراہ ہو سکتا ہے؟ اسے دارالعلوم زکریا غائب ہو سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ اندر آ گیا. یہ ہے ایصال الی المطلوب. جو مطلوب، جو مقصود ہے، منزل ہے، اس تک پہنچا دینا. تو اس کے بعد گمراہی ممکن نہیں ہے. دوسرا معنی ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا. دارالعلوم زکریا کدھر ہے؟ آپ نے کہا ایسے جاؤ، سیدھے جاؤ، اس طرح جاؤ، پھر اس طرف مڑ کے جاؤ، پھر اس طرف ہو کے جاؤ، پھر ادھر جاؤ. وہاں جا کے دیکھو تو وہاں آپ کو دارالعلوم زکریا نظر آ جائے گا. وہ جو راستہ مطلوب تک پہنچاتی ہے، آپ نے اس راستے کو دکھا دیا. یہ آدمی بھٹک سکتا ہے؟ دارالعلوم زکریا سے گمراہ ہو سکتا ہے نا؟ ظاہر بات ہے بھٹک سکتا ہے. ہو سکتا ہے پہنچ جائے اور ہو سکتا ہے راستے ہی میں بھٹک جائے، گمراہ ہو جائے، منزل تک نہ پہنچ سکے. یہ ہے اراءۃ الطریق. دونوں معنی میں فرق سمجھ میں آ گیا؟ تو ایصال الی المطلوب کے بعد گمراہی ناممکن ہے، اور اراءۃ الطریق کے بعد گمراہی ممکن ہے. یہ ہے فرق ان دونوں میں. دوسرا ان کے فرق ان میں نسبت میں ہے.
جو ایصال المطلوب ہے یہ خاص ہے اور اراۃ الطریق عام ہے. جو ایصال المطلوب ہے وہ اراۃ الطریق بھی ہے، اور جو اراۃ الطریق ہے اس کا ایصال المطلوب ہونا ضروری نہیں ہے. انسان اور حیوان کی طرح ہے. جو انسان ہے وہ حیوان ضروری ہے، لیکن جو حیوان ہو اس کا انسان ہونا ضروری نہیں ہے. دو وجہ فرق سمجھ میں آ گئی؟ تو ہدایت کے کتنے معنی ہو گئے؟ ہدایت کے دو معنی ہیں، ایصال الی المطلوب، اور دوسرا معنی ہے اراۃ الطریق، راستہ دکھانا. یہ دو معنی ہو گئے اس کے. ہدایت کا کون سا معنی مراد ہم لیں گے؟ کس جگہ پر ہدایت کا کون سا معنی ہم لیں گے؟ ایصال المطلوب کہاں لیں گے؟ اراۃ الطریق والا معنی کہاں لیں گے؟ کون سا معنی حقیقی ہے، کون سا معنی مجازی ہے؟ اس میں چار مذاہب ہیں. پہلا مذہب معتزلہ کا ہے. معتزلہ کہتے ہیں ہدایت کا معنی ہے ایصال الی المطلوب، یہ حقیقی معنی، اور اراۃ الطریق والا معنی مجازی ہے. حقیقت اور مجاز تو جانتے ہو؟ حقیقت اور مجاز جانتے ہو؟ بھی اگر جانتے ہو تو جی، اگر نہیں جانتے ہو تو نہیں. حقیقت اور مجاز جانتے ہو؟ نہیں جانتے. پڑھ لو گے، اصول شاشی میں پڑھ لو گے. حقیقت کہتے ہیں لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا جائے اسی معنی میں استعمال ہو، یہ ہے حقیقت. ایک لفظ ہے، اس کو وضع کیا ہے لغت والے نے، جس معنی کے لیے وضع کیا ہے اسی معنی میں استعمال ہے، اس کو کہتے ہیں حقیقی معنی، حقیقت. اور اگر لفظ جس معنی کے لیے وضع ہو اس میں استعمال نہ ہو، بلکہ اسی معنی کے مناسبت سے ایک دوسرے معنی میں استعمال ہو، اس کو کہتے ہیں مجاز. اسے کہتے ہیں مجاز. اس نے اپنے حد سے، اپنے معنی سے تجاوز کیا، دوسرے معنی کی طرف چلا گیا، اپنی محل چھوڑ دیا، دوسری طرف چلا گیا، اس کو کہتے ہیں مجاز. اسے کہتے ہیں حقیقت اور مجاز. سمجھ میں آ گیا؟ تو معتزلہ کہتے ہیں ہدایت کا اپنا معنی جس کے لیے اس لفظ ہدایت کو لغت والوں نے وضع کیا، بنایا، وہ ہے ایصال الی المطلوب. البتہ اسی مناسبت سے اراۃ الطریق پر بھی بولا جاتا ہے، وہ معنی ہے مجازی، وہ معنی ہے. معتزلہ کا مذہب سمجھ میں آئے گی؟ تو ایصال مطلوب والا معنی حقیقی ہے اور اراۃ الطریق والا معنی مجازی ہے. دوسرا مذہب ہے اشاعرہ کا. اشاعرہ شیخ ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ، جن کے اکثر حضرات شوافع عقائد میں تقلید کرتے ہیں. شیخ ابو الحسن اشعری، جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تک ان کا سلسلہ چلتا ہے. یہ حضرات کہتے ہیں، معتزلہ کی بالکل الٹ کہتے ہیں، یہ حضرات کہتے ہیں ہدایت کا اپنا حقیقی معنی ہے اراۃ الطریق. لفظ ہدایت کو اسی کے لیے وضع کیا گیا، اسی میں استعمال ہو، تو یہ حقیقی معنی ہے. اور اسی معنی کے مناسبت سے اگر اس میں استعمال نہ ہو اور تجاوز کر کے دوسرے ایصال المطلوب میں استعمال ہو تو وہ ہے مجازی. تو معتزلہ کے بالکل برعکس مذہب یہ اشاعرہ کا ہے. دو مذہب ہو گئے. تیسرا مذہب ہے یہ علامہ تفتزانی صاحب کا ہے، جو ماتن ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہدایت کا لفظ جو ہے یہ دونوں معنوں میں مشترک ہے، دونوں معنی حقیقی ہیں. وہ ہدایت کے دونوں معنی حقیقی ہے. لفظ ہدایت کو ایک لغت والوں نے وضع کیا ایصال المطلوب کے لیے، دوسرے واضح نے، دوسری قوم نے اسی لفظ ہدایت کو وضع کیا اراۃ الطریق کے لیے. تو جس کے لیے وضع کیا اسی میں استعمال ہے، لہذا لفظ کے دونوں معنی
یہ مشترک ہے، ہدایت کا لفظ ان دونوں معنوں میں مشترک، دونوں معنی اس کے حقیقی ہے، اس کو کہتے ہیں مشترک لفظی۔ مشترک لفظی، ایک لفظ اگر بہت سارے معنی کے لیے لغت والے وضع کرے، جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہو لفظ عین، لغت والوں نے ایک واضح نے اس کو وضع کیا آنکھ کے لیے، دوسرے نے اس کو وضع کیا پانی کے چشمے کے لیے، تیسرے نے اس کو وضع کیا جی جاسوس کے لیے، چوتھے نے وضع کیا اس کو جی گھٹنے کے لیے، پانچویں نے وضع کیا اس کو جی کس کے لیے؟ وہ الگ ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس پر بے کا غلبہ ہے۔ بہت سارے معانی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو یہ لفظ عین ایک ہے، لفظ اسد شیر، ٹھیک ہے، تو یہ لفظ عین ایک ہے، لیکن الگ الگ لغت والوں نے، الگ الگ قوموں نے اس کو الگ الگ معنی کے لیے وضع کیا۔ لفظ ایک ہے، معانی دیکھو 4 5 6 8 10 500 تک گئے ہیں۔ کتنے تک گئے ہیں؟ 500 تک، مختلف بعض لغات۔ اس کو کہتے ہیں مشترک لفظی۔ مشترک کہ ایک لفظ متعدد وضعوں سے مختلف معنی کے لیے اگر وضع ہو، اس کو کہتے ہیں یہ مشترک ہے، مشترک لفظی کہتے ہیں اس کو، مشترک لفظی۔ لہذا ان کے نزدیک لفظ ہدایت کا جو لفظ ہے یہ دونوں معنوں کے درمیان مشترک لفظی ہے۔ چوتھا قول ہے جمہور علماء محققین کی، یہ حضرات کہتے ہیں ہدایت کا لفظ ان دونوں معنوں میں ایصال المطلوب اور اراۃ الطریق کے درمیان مشترک ہے، مشترک معنوی، مشترک معنوی ہے، مشترک لفظی نہیں ہے۔ مشترک معنوی کہتے ہیں کہ لفظ کو ایک معنی، ایسے معنی کے لیے وضع کر دینا کہ وہ معنی کلی ہو، نیچے اس کے افراد ہو۔ ایک لفظ کو ایسے ایک معنی کے لیے وضع کرنا کہ جس کے جو کلی ہو اور جس کے نیچے افراد ہو۔ معنی ایک ہے، معنی زیادہ نہیں ہے۔ مشترک لفظی میں معنی زیادہ تھے اور اس میں معنی ایک ہے، لیکن ایسا معنی ہے جو کلی ہے اور نیچے اس کے افراد ہے۔ مثال کے طور پر لفظ انسان کو وضع کیا حیوان ناطق کے لیے، لیکن یہ حیوان ناطق کے ایک ایسا معنی ہے جو کلی ہے، نیچے اس کے افراد ہے زید، عمر، بکر۔ کوئی بات سمجھ میں آ گئی؟ یا لفظ اذن ہے، اذنا یا اذانو، اس کا معنی ہے اجازت دینا۔ کیا معنی؟ اجازت دینا۔ تو اذنا کا معنی اجازت، ایک معنی کے لیے وضع ہے، لیکن یہ اجازت آگے، اس اجازت، یہ اجازت یا تو وجوباً ہوگی یا یہ ندباً ہوگی یا یہ استحباباً ہوگی۔ وجوب، ندب، اباحت، بھئی ہمیں کرنے کی اجازت ہے۔ اجازت کا مطلب ہے واجب ہے، اجازت کا مطلب ہے مندوب ہے، اجازت کا مطلب ہے مستحب ہے۔ تو لفظ ایک معنی کے لیے وضع ہو، لیکن ایسا معنی ہو جو کلی ہو اور اس کے نیچے کیا ہو؟ افراد ہو، اس کو کہتے ہیں مشترک معنوی۔ وہ مشترک لفظی معنوی سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ چوتھے قول والے کہتے ہیں، جو جمہور محققین علماء کا مذہب ہے، یہ کہتے ہیں ہدایت کا لفظ دونوں معنوں میں ایصال المطلوب اور اراۃ الطریق کے درمیان کیا ہے؟ مشترک معنوی ہے۔ کیسے مشترک معنوی بنے گا؟ وہ کہتے ہیں اصل میں ہدایت کا معنی وہ ہے الدلالۃ بلطف، الدلالۃ بلطف، جس کو علامہ بیضاوی نے تفسیر بیضاوی میں نقل کیا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر میں سابعہ میں پڑھو گے، اگر پڑھو گے تو
رہنمائی کرنا کسی کی بلطف، لطف کے ساتھ، یعنی اسباب طاعت پیدا کر کے کسی کی رہنمائی کر لینا، اسباب طاعت پیدا کر کے، اطاعت کے جتنے اسباب ہیں پیدا کر کے پھر آپ کسی کی رہنمائی کر کے کہے تو چاہے وہ رہنمائی آگے اراۃ الطریق کے طریقے پر ہو یا ایصال المطلوب کے طریقے پر ہو، بالکل ایسا ہی ہے۔ اجازت دے دینا، چاہے اجازت وجوباً کے طریقے پر ہو یا ندب کے طریقے پر ہو یا استحباب کے طریقے پر ہو، یعنی اباحت کے طریقے پر ہو، استحباباً ہو یا اباحتاً کا ہو، اباحتاً جیسے یہ ہے اسی طرح یہاں پر بھی ہے رہنمائی کرنا، یعنی بلطف، الدلالۃ بلطف، یعنی اسباب طاعت پیدا کر کے آپ نے کسی کی رہنمائی کی۔ اب چاہے وہ رہنمائی وہ ایصال المطلوب کے طریقے پر ہو یا اراۃ الطریق کے طریقے پر ہو، اسباب طاعت پیدا کر کے۔ مسجد ہے، پانی ہے، سب کچھ موجود ہے، اذان ہو چکی ہے، مؤذن موجود ہے، امام ہے، نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے کسی کو کہا جاؤ نماز پڑھو، رہنمائی کیا آپ نے نماز پڑھنے کی طرف، لیکن وہ بیٹھا رہا، موبائل میں کھیلتا رہا، کرکٹ کھیلتا رہا، گپے لگاتا رہا، سوتا رہا، نہیں گیا۔ آپ نے رہنمائی کی، نماز کی، آپ نے راستہ دکھایا، وہ نہیں گیا، معلوم ہو آپ کی یہ رہنمائی اراۃ الطریق کے طریقے پر تھی، اور وہ اٹھ کے چلا گیا، نماز پڑھ لی اس نے یا وہ کام کر لیا جو مطلوب تھا وہ کر لیا، تو گویا کہ آپ نے جو رہنمائی کی تھی وہ کس طریقے پر ہوئی؟ ایصال مطلوب کے طریقے پر ہوئی۔ پتہ ہوئی نہیں ہوئی؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ ہے اشتراک معنوی، اشتراک معنوی۔ یہاں جو مصنف ہے شارح نے ہدایت کے جو معنی ذکر کیے ہیں، شارح کہتے ہیں ہدایت کا لفظ دو معنوں میں، ایصال المطلوب اور اراۃ الطریق میں، یہ دو معنی ہیں، اس میں معتزلہ اور اشاعرہ کا اختلاف ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ لفظ ہدا یہدی، ہدایتاً جہاں کہیں آ جائے، ہدا یہدی، ہادین، اور یا مصدر آ جائے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں ہدایت کا کون سا معنی مراد ہے؟ ایصال المطلوب ہے یا اراۃ الطریق ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے لیے ایک قاعدہ بیان کیا، اس کے لیے کیا بیان کیا؟ ایک قاعدہ بیان کیا۔ قاعدہ یہ بیان کیا کہ ہم لفظ ہدایت کو دیکھیں گے، یہ جو ہدایت کا لفظ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے یا یہ غیر اللہ کی طرف منسوب ہے؟ ہدایت کی نسبت اللہ کی طرف ہو رہی ہے یا یہ غیر اللہ کی طرف ہو رہی ہے؟ غیر اللہ سے مراد رسول ہو، فرشتہ ہو، صحابہ ہو، پیر ہو، استاد ہو، والدین ہو، جو بھی ہو، سب غیر اللہ ہے، وہ اللہ کے علاوہ ہے، اللہ کے علاوہ ہے۔ تو ہم دیکھیں گے ہدایت کا فاعل کون ہے، ہدایت فعل کا فاعل کون ہے، اس کی نسبت اضافت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ اگر اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف ہو رہی ہے تو یہ کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے کہو یہاں ہدایت کا معنی ہے ایصال الی المطلوب، ایصال الی المطلوب، مطلوب تک پہنچانا۔ اور اگر ہدایت کا فاعل غیر اللہ ہو، اللہ کے علاوہ ہو، جو بھی ہو، قرآن مجید ہو، رسول ہو، فرشتہ ہو، نبی ہو، پیر مرشد ہو، جو بھی ہو، وہاں ہدایت کا معنی کیا ہوگا؟ اراۃ الطریق، راستہ دکھانا۔ مسئلہ حل ہو گیا، قاعدہ ہمارے سامنے آ گیا۔ اب دیکھو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے تک پہنچا، دکھانا نہیں ہے، راستہ پہنچا، سیدھے راستے تک پہنچا دے، ایصال المطلوب، سیدھے راستے تک پہنچا دے۔
اور قرآن مجید میں ہے ان ھذا القرآن یہدی، یقیناً یہ قرآن راہ دکھاتی ہے، راستہ دکھاتی ہے، پہنچا نہیں سکتی۔ قرآن مجید نبی، فرشتہ، پیر آپ کو مطلوب تک پہنچا نہیں سکتی، راستہ دکھاتی ہے، پہنچاتی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس بے شرم کو دیکھو، آپ پہنچ رہے ہو وہاں پر، جا کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ قاعدہ معلوم ہو گیا نا، قاعدہ ہاتھ میں آ گیا۔ اس لیے ہم ہدایت کا فاعل دیکھیں گے، ہدایت کی نسبت دیکھیں گے کس کی طرف ہو رہی ہے، جس کی طرف ہو رہی ہے۔ اگر اللہ کی طرف ہے ایثار المطلوب والا معنی ہے، اور اگر غیر اللہ کی طرف ہو رہی ہے تو اراۃ الطریق والا معنی ہے۔ قاعدہ آ گیا سمجھ میں؟ لیکن یہ قاعدہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ قاعدہ ٹوٹ جاتا ہے۔ معترض کہتے ہیں زیادہ آواز بلند نہ کرو، چیخے نو، چلاؤ مت، چیخنا چلانا بند کرو۔ ہم آپ کو آیت بتاتے ہیں، اس آیت کی وجہ سے آپ کا یہ قاعدہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا ثَمُودُ، أَمَّا ثَمُودُ فَأَمَّا ثَمُودُ، وَأَمَّا ثَمُودُ، آگے فَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، پھر اما ہوگا، فَأَمَّا نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، رہے قوم سمود والے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو راستہ دکھایا۔ فَهَدَيْنَاهُمْ، ہدایت کا فاعل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، نسبت اللہ کی طرف ہو رہی ہے۔ سمود والوں کو ہم نے ہدایت دی، ہم نے راستہ دکھایا۔ فَاسْتَحَبُّوا، انہوں نے پسند کیا، العمى، گمراہی کو، علی الہدیٰ، ہدایت پر، انہوں نے ترجیح دے دی گمراہی کو ہدایت پر، گمراہی کو ترجیح دے دی۔ تو گمراہ ہو گئے یا ہدایت یافتہ ہو گئے؟ گمراہ ہو گئے، اللہ نے ہلاک کر دیا جب گمراہ ہو گئے۔ اور ہدایت کس نے دی تھی؟ اللہ نے دی۔ اور قاعدہ کیا بتاتا ہے کہ جب اللہ کی طرف نسبت ہو کون سا معنی ہے؟ ایثار المطلوب ہو، اور ایثار المطلوب کے بعد تو گمراہی ناممکن ہے، تو پھر یہ کیسے گمراہ ہو گئے؟ آپ کا قاعدہ کا تقاضا یہ ہے کہ سمود والے گمراہ نہ ہو، لیکن آیت کا تقاضا ہے، آیت میں خبر دی جا رہی ہے کہ سمود والے گمراہ ہو گئے، اللہ نے ہلاک کر دیا۔ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، تو گمراہ کر دیے گئے، یہ تو ہلاک کر دیے گئے، گمراہ ہو گئے۔ معلوم ہوا آپ کا قاعدہ درست نہیں ہے، ٹوٹ گیا۔ آپ نے کہا غیر اللہ کی طرف جب نسبت ہو، جیسے قرآن کی طرف نسبت ہوتی ہے، نبی کی طرف ہے، تو وہاں اراۃ الطریق والا معنی ہے، یہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے نبی یقیناً آپ ہدایت نہیں دے سکتے، من احببتا، جس کو آپ چاہے، جس کو آپ پسند کرے، اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہدایت کا نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ رسول کی طرف کر رہے ہیں نا۔ اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے، تو ہدایت کا فاعل رسول ہو گیا۔ اور آپ نے قاعدہ بیان کیا جب ہدایت کا فاعل اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہو تو وہاں کون سا معنی ہے؟ اراۃ الطریق۔ تو نبی راستہ نہیں دکھا سکتے۔ قاعدے کا تقاضا ہے کہ یہاں ہدایت کا معنی کون سا ہو؟ قاعدے کا تقاضا یہ ہے، قاعدے کا تقاضا ہے کہ یہاں ہدایت کا کون سا معنی ہو؟ اراۃ الطریق۔ تو اراۃ الطریق کا معنی ہے کہ اے نبی آپ راستہ نہیں دکھا سکتے جس کو آپ چاہے، نبی راستہ نہیں دکھا سکتے۔ وہ انبیاء کے مبعوث ہونے کا، انبیاء کے بھیجنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ لوگوں کو حق راستہ، لوگوں کو صراط مستقیم دکھائے۔ اور یہاں اللہ نے اس سے نفی کی، اگر نبی راستہ بھی نہ دکھا سکے تو پھر انبیاء کے بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لہذا قاعدے کا تقاضا یہ ہے کہ
اراۃ الطریق والا معنی ہو، لیکن درست نہیں بن رہا، اس لیے کہ انبیاء تو آتے ہی راستہ دکھانے کے لیے اور ادھر اس کی نفی ہو رہی ہے۔ معلوم ہوا آپ کا یہ قاعدہ درست نہیں ہے۔ یہاں کون سی ہدایت کی نفی ہو گئی؟ ایصال المطلوب کی نفی ہو گئی۔ آپ کسی کی ایصال المطلوب نہیں کر سکتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو جنت میں داخل نہیں کر سکتے۔ منت سماجت کر رہے چرچا کی، میرے کان میں کلمہ کہو تاکہ میں گواہی دے دوں، لیکن جب تک آپ کان میں نہیں کہو گے، کلمہ شہادت ادا نہیں کرو گے، میں آپ کو جنت نہیں پہنچا سکتا۔ اگر پیغمبر لوگوں کو ایصال المطلوب کر سکتے تو سب سے پہلے اپنے چچا کو ان پر ایمان لاتے اور ان کو جنت میں داخل کرتے، لیکن بے ایمان فوت ہو گئے ہمارے ہاں، جبکہ دوسری پارٹی والے کہتے ہیں وہ تو سردار ہے، اس لیے کہ حضرت علی کے والد ہیں اور حضرت علی ان کے ہاں ان کا درجہ وہ انبیاء سے بلند ہے، انبیاء سے بھی بلند ہے، اس لیے ان کے ہاں مومن ہے، ہمارے ہاں اسلام پر ان کی وفات نہیں ہوئی۔ نبی راستہ دکھا سکتے ہیں، ایصال المطلوب نہیں کر سکتے، تو یہاں کون سی ہدایت کی نفی کر دی؟ ایصال المطلوب۔ آیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے ہدایت سے مراد ایصال المطلوب ہو، اور قاعدہ کا تقاضا یہ ہے کہ اراۃ الطریق ہو، تو اس آیت سے قاعدہ ٹوٹ گیا، اس لیے قاعدہ جیب میں رکھو۔ قاعدہ کہاں رکھو؟ جیب میں رکھو۔ اور قاعدہ ٹوٹ گیا، قاعدہ ٹوٹ گیا، دو آیتوں سے یہ قاعدہ ٹوٹ گیا۔ قاعدہ جب ٹوٹ گیا تو پھر علامہ تفتازانی نے ان معتزلہ اور اشاعرہ کے درمیان صلح کی کوشش کی، اور یہ کہا کہ اصلاً یہ جو ہدایت کا لفظ ہے یہ حقیقی اور مجازی معنی نہیں ہے، بلکہ ہدایت کا معنی، ہدایت کا جو لفظ ہے یہ دونوں معنوں میں مشترک ہے اور مشترک لفظی ہے، جہاں جو معنی مناسب اور درست بنتا ہے وہ معنی مراد لیں گے۔ معتزلہ تو یہ کہا، دیکھو معتزلہ نے یہ کہا یہاں ایصال مطلوب ٹھیک نہیں بن رہا، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر حقیقی معنی ٹھیک نہیں بن رہا تو یہاں مجازی معنی ہوگا، اراۃ الطریق ہے، آیت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اور جہاں یہاں پر حقیقی معنی، یہ جو اشاعرہ کہتے ہیں اراۃ الطریق حقیقی معنی ہے، یہاں درست نہیں بن رہا تو مجازی معنی مراد لیں گے، ایصال المطلوب ان کے ہاں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو قاعدہ بیان کیا، قاعدہ ٹوٹ گیا ان دونوں آیتوں سے، قاعدہ کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا۔ تو علامہ تفتازانی نے کہا کہ اب ان کے درمیان کچھ کرتے ہیں تاکہ ان کے درمیان صلح ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہدایت کے جو معنی ہے یہ دونوں معنوں میں حقیقت اور مجاز نہیں بلکہ مشترک لفظی ہے۔ ہدایت کا لفظ دونوں معنوں کے لیے الگ الگ وضع کیا گیا ہے۔ یہ علامہ تفتازانی نے لکھا کشاف کے حاشیے میں، کشاف تفسیر اس کے حاشیے میں انہوں نے لکھا مشترک معنی میں۔ اب جہاں جو لفظ مناسب ہوگا وہ لے لیں گے۔ یہاں مناسب بن رہا ہے اس آیت میں ایصال المطلوب بن رہا ہے یا اراۃ الطریق؟ اراۃ الطریق مناسب بن رہا ہے، اس لیے کہ اس کے بعد گمراہ ہو گئے، معلوم ہے اراۃ الطریق والا مناسب ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں اراۃ الطریق والا معنی ہوگا۔ اس آیت میں اراۃ الطریق والا معنی درست نہیں بن رہا، ورنہ پیغمبر سے راہ دکھانے کی بھی نفی ہو جائے گی، اس لیے یہاں ایصال المطلوب والا معنی لیں گے، مشترک ہے، مشترک لفظی ہے۔ یہ کوشش کس نے کی؟ علامہ تفتازانی نے کی ہے رحمہ اللہ، لیکن اس پر اشکال ہوا، ان پر اعتراض ہوا۔ کیا ہوا؟ اعتراض ہوا علامہ تفتازانی پر کہ مشترک، جب بھی کوئی لفظ مشترک ہو بین المعنیین یا بین ثلاثت معانی، تین معنی یا چار معنی کے درمیان جب بھی کوئی لفظ مشترک ہو تو آپ لفظ مشترک کے تمام معنی مراد نہیں لے سکتے۔ عموم مشترک کی اصول شاشی میں پڑھ لو گے، عموم مشترک احناف کے نزدیک ناجائز ہے، تو اب ہم مشترک کا کون سا معنی لیں گے؟ جو معنی مراد لوگے اس پر قرینہ اور دلیل ضروری ہے۔ کسی جگہ عبارت میں لفظ عین آ گیا، اب لفظ عین کا معنی آپ آنکھ لوگے
یا آپ جاسوس لوگے یا آپ گھٹنا لوگے یا پانی کا چشمہ مراد لوگے؟ کیا مراد لوگے؟ جو معنی مراد لوگے اس پر قرینہ اور دلیل کا ہونا ضروری ہے. سارے معنی لے نہیں سکتے. عموم مشترک لازم آ رہا ہے جو احناف کے نزدیک ناجائز ہے، اور ایک معنی مراد لوگے تو اس پر قرینے کا ہونا اور دلیل کا ہونا ضروری ہے.